اور اسی مناسبت سے جو ہماری اس محفل کا عنوان ہے، میں نے سورہ نساء سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ سب کا جذبہ عشق رسول اور جذبہ دینی قابل تعریف ہے کہ اتنے سرد اور ٹھنڈے موسم میں بھی آپ بالکل چاق و چوبند ہو کر اللہ اس کے رسول کے فرامین کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ آپ کا آنا، بلانے والوں کا بلانا اور ہم سب کے آنے کو قبول فرما لے، اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، اور اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر بندوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ میرا اللہ پوری انسانیت کو، تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور زمین پہ بسنے والا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے۔ کس کا مذہب کچھ بھی ہو، کس کا مسلک کچھ بھی ہو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بندوں کی الگ الگ کیٹیگری ہے، مذہب کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، بعض بندے محبوب ہیں، بعض بندے محبوب نہیں ہیں، بعض بندوں سے وہ راضی ہیں، بعض بندوں سے وہ ناراض ہیں، لیکن ہے سب اسی کے بندے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو اللہ نے بنایا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو بعض مقامات پر خصوصی طور پر کبھی ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے اور کبھی عام طور پر پوری کائنات کے انسانوں سے خطاب ہوتا ہے، ساری انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، اس لیے کہ مومن اللہ سے ڈرے گا تو گناہ نہیں کرے گا، اور دوسرے جو ایمان نہیں لائے اگر وہ اللہ سے ڈرنے لگ جائیں تو پھر وہ اوروں کو چھوڑ کر وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے تمام لوگو اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ پھر میرا اللہ کون ہے، ہمارا رب کون ہے؟ تو ارشاد فرماتا ہے، رب وہ ہے تمہارا جس نے ایک جان سے تمام مردوں کو اور عورتوں کو پیدا فرمایا، یعنی سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب کو وجود دینے والا اللہ ہے، سب کو جان دینے والا اللہ ہے، سب کو زندگی دینے والا اللہ ہے۔ اور پھر میرا اللہ، اللہ اکبر، اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ اللہ سب کا رب ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، آج دنیا کے اندر جو کرپشن ہو رہا ہے، آج دنیا کے اندر جو جرائم بڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، کوئی کسی کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت موجود نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر کیا چیز ہے؟ دیکھو، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان تو سانپ سے بھی ڈرتا ہے، اسی طریقے سے انسان شیر سے بھی ڈرتا ہے، اسی طریقے سے انسان دشمن سے بھی ڈرتا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ اللہ ہمارا دشمن ہے الیاذ باللہ کہ ہم اللہ سے ڈرے؟ نہیں، انسان دشمن سے بھی ڈرتا ہے، سانپ سے بھی ڈرتا ہے، انسان شیر سے بھی ڈرتا ہے، لیکن انسان اپنے استاد سے بھی ڈرتا ہے، انسان اپنے باپ سے بھی ڈرتا ہے۔ تو اللہ سے کیسے ڈرے؟ بلا تمثیل۔ باپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ باپ کا احترام کرتے ہیں، باپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ استاد سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ استاد کا احترام کرتے
ہیں، استاد کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دشمن سے اور استاد سے ڈرنے میں فرق کیا ہے؟ دشمن دکھ جائے تو فوراً ہتھیار تان لیتے ہیں، ڈرتے تو ہیں مگر مقابلے کے لیے ہتھیار تان لیتے ہیں، لیکن استاد سے اس طرح ڈرتے ہیں، استاد نظر آئے تو احترام میں رستہ بدل دیتے ہیں، استاد نظر آئے تو استاد کو اگر سگریٹ پسند نہیں ہے تو ڈر کی وجہ سے اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، استاد کو اگر قہقہا پسند نہیں ہے اس کے سامنے قہقہا نہیں لگاتے، تو قرآن اللہ سے ڈرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہماری ماں ہم سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے زیادہ میرا اللہ پیار کرتا ہے، ہمارا باپ ہم سے جتنا پیار نہیں کرتا اس سے زیادہ ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ اکبر، اگر باپ کو ہمارے گناہ پتا چل جائے تو ہمارا باپ ہمارے دوسرے بھائیوں کو ہمارے گناہ بتا دیتا ہے، ہماری ماں کو ہمارے گناہ پتا چل جائے تو ہماری ماں کسی نہ کسی کو وہ گناہ شیئر ضرور کر دیتی ہے، مگر قربان جائے ہم نے کتنے گناہ کیے، رات کی تاریکیوں میں گناہ کیے، دن کے اجالے میں گناہ کیے، بتاؤ میرے اللہ نے کبھی ہمارے پردے کو نہیں اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اللہ اکبر ہمیں ذلیل نہیں فرمایا، وہ پردہ پوشی کرتا رہا، وہ پردے ڈالتا رہا۔ مجھے بتاؤ یہ جو پورا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ جہاں بھی سن رہے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے گناہ نہیں کیے، میں نے برائیاں نہیں کی، میں نے جرائم نہیں کیے؟ اللہ اکبر۔ انسان رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، انسان دن کے اجالے میں گناہ کرتا ہے، لیکن میرا اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تو نے میری نافرمانی کی، اب میری پیدا کی ہوئی ہوا کو استعمال مت کرنا، اب میری پیدا کی ہوئی ہوا کو استعمال مت کرنا، تو نے میری نافرمانی کی، میرے پیدا کی ہوئے پانی کو استعمال مت کرنا، تو نے میری نافرمانی کی، میرے پیدا کی ہوئے کھانے کو استعمال مت کرنا۔ کتنا کریم ہے وہ، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، وہ کبھی غذا نہیں چھینتا، وہ کبھی پانی نہیں چھینتا، وہ کبھی ہوا کے استعمال میں پابندی نہیں لگاتا۔ اس کے الٹ آپ دیکھیں، اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو تو ماں کہتی ہے میرا گھر چھوڑ کر کے چلا جا، باپ کہتا ہے میرا گھر چھوڑ کر کے چلا جا، حالانکہ وہ لوگ بھی محبت کرتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میرا اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے نا کہ انسان جرائم کرتا جاتا ہے، میرا اللہ پردے ڈالتا جاتا ہے، لیکن کتنا افسوس ہے انسان تو سب کی محبت کی پرواہ کرتا ہے، تو رب کی محبت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اپنے اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ جن چیز کو میرا اللہ ناپسند کرتا ہے ان کاموں سے بچ جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے، ورنہ وہ تو ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس کے پیار کی بات بتاؤں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی سردی میں، دیکھو اللہ بندوں سے پیار کتنا کرتا ہے، ذرا توجہ کرنا تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم مدینہ طیبہ کی بڑی خوشگوار سردی، مدینہ پاک میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت خوشگوار ہوتی ہے، بڑی پیاری سردی ہوتی ہے وہاں کی۔ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سردیوں کے موسم میں میں تھا، فجر کی نماز میں نے اتنی سردی دیکھی کہ وہاں جو لوگ آئے تھے جنت البقیع میں حاضری دینے کے لیے، وہ اوپر کا جو دسہ لوگ بسترے میں اوڑھتے ہیں، وہ لوگ نوجوانوں کو میں نے وہ اوڑے اوڑے دیکھا، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اتنی بھی سردی دیکھی۔ ایسی بھی سردی ہم نے دیکھی مدینہ طیبہ کی کہ سردیوں میں وہاں پہ برف برس رہی ہے، یہ بھی منظر دیکھا۔ ایسی سردی آج ہوتی ہے، آج سردی کا یہ عالم ہے۔ 1400 سال پہلے سردی کیسی رہی ہوگی؟ اس لیے کہ بستی بڑھتی ہے تو سردی پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ جائیں، جیسے آپ میدان میں بیٹھے تو سردی کچھ لگتی ہے، بستی میں جائیں گے تو کچھ کم لگے گی، تو بستی جب بڑھتی ہے تو سردی بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ جب بستی بہت کم رہی ہوگی تو سردی کا عالم کیا ہوگا؟ اس سردی میں فاروق اعظم جب وہ صبح کے وقت آگ جلا کر کے آگ کے کنارے
کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ سردیوں میں آگ کو تاپنا یا آگ سے فائدہ لینا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، تو کبھی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آقا کریم کے غلام جانشین دوم فاروق اعظم بیٹھے ہیں، ایک عورت گود میں بچہ لے کر آتی ہے اور لانے کے بعد پوچھتی ہے امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک سوال پوچھنا ہے، یہ بتائیں اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ فاروق اعظم کوئی جواب دینے کی بجائے، حالانکہ جواب ہی دے رہے تھے لیکن ان کا اپنا انداز تھا جواب دینے کا، کوئی جواب دینے کی بجائے آپ اپنے خادم سے کہتے ہیں اس عورت کا بچہ لے لے، عورت سے بچہ لیا، عورت نے بچہ دے دیا، جیسی عورت نے بچہ خادم کے ہاتھ میں دیا آپ نے فرمایا اس بچے کو آگ میں ڈال، اس بچے کو آگ میں ڈال۔ وہ عورت تڑپ گئی، امیر المومنین آپ کا انصاف تو بڑا مشہور ہے، آپ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ سے پانی پلانے والے ہیں، آپ نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سوال پوچھ کے کوئی گناہ کیا؟ آپ میرے بچے کو آگ میں ڈلوا رہے، معاف کر دیں، آج کے بعد کبھی کوئی سوال نہیں کروں گی، امیر المومنین معاف کر دیں مجھے، آج کے بعد کچھ پوچھنے نہیں آؤں گی، لیکن میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں۔ جب وہ بچہ لے کر دھیرے دھیرے وہ خادم آگ کی طرف بڑھتا رہا، اس کی تڑپ بڑھتی رہی، اس کی تڑپ بڑھتی رہی، اس کی آؤ بکا بڑھتی رہی، اس کی آؤ بکا بڑھتی رہی، ماں کی ممتا تڑپتی رہی، ماں کی ممتا آگے بڑھتی رہی، جذبات جیوہ کا تلاطم بڑھتا رہا، بالآخر خادم جیسے جیسے آگ سے قریب ہوتا ہے اس کی تڑپ بڑھتی جاتی ہے۔ جب آگ کے قریب خادم آیا تو اس نے گھٹنے دیکھ کر امیر المومنین میرے بچے کی جان بچا لیجئے، آپ نے احسان نہیں بھولوں گی۔ آپ نے خادم کو اشارہ کیا، بچہ واپس کیا، جیسے بچہ واپس کیا وہ امیر المومنین کو بھی بھول گئی، خادم کو بھی بھول گئی، آنکھ کو بھی بھول گئی، اپنا سوال بھی بھول گئی، بچے کو سینے سے چمٹایا، منہ چومتی ہے، ہونٹ چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ جب اس کی حالت بحال ہوئی امیر المومنین نے فرمایا جتنا تو اس بچے سے پیار کرتی ہے، جتنا تو اس بچے سے پیار کرتی ہے، میرا رب اپنے بندوں سے ستر زیادہ اپنے بندوں سے پیار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صرف اگر زبان سے بول دیتا تو تجھے احساس نہیں ہوتا، پریکٹیکل میں بتایا کہ کتنا پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے، اور یہ تو صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ کی کسی صفت کا کی حد بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے یہ بیان میں نہیں آ سکتا، نہ اس کی قدرت بیان میں آ سکتی ہے، نہ اس کی محبت بیان میں آ سکتی ہے، نہ اس کا حسن بیان میں آ سکتا ہے، نہ اس کا وجود بیان میں آ سکتا ہے۔ جو بیان میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو بیان میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو تصور میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو تخیل میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، تو پھر ہوتا کون ہے خدا؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا قریب تک جان گئی ہے۔ وہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، لیکن وہ اللہ فرماتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، گناہ سے بچو، جس کو میں نے ناپسند کیا اس سے بچو۔ لیکن افسوس ہم دھوکہ دینے والے یاروں کا خیال کرتے ہیں، ہم غدار دوستوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن اپنے اللہ کا خیال نہیں کرتے۔ وہ خدا جس نے جنت بنائی مگر جہنم بھی بنائی، جس نے جنتی بنائے جہنمی بھی بنائے، اور اس نے اعلان کیا میری مانو گے، میرا ادب کرو گے، میرے سے ڈر کرو گے، میرے سے خوف کرو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، اور اگر تم نے میرے ساتھ بغاوت کی تو میں تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، جو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کا کیا کیا، اور اس کا بدلہ، اس کے بدل میں ہم اللہ کو صلے کے طور پر تو کچھ نہیں دے سکتے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی کچھ صلہ نہیں دے سکتا، لیکن ادب کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ اگر باپ کو سگریٹ نہ پسند ہے تو باپ کا ادب یہ تقاضا کرتا ہے کہ باپ کے سامنے سگریٹ نہ پینا، استاد کو نہ پسند ہے، کہا نہ
لگا کے ہنسنا، تو استاد کے سامنے قہقہا نہیں لگانا، یہی استاد کا ادب تھا۔ اب اللہ کا ادب یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا وہ کام اللہ کے سامنے نہ کرے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظر سے ہم کبھی چھپے ہوئے نہیں، رات کے ابتدائی حصے میں بھی اللہ سے ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں، رات کے انتہائی حصے میں بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اگر ہم زمین کی تہہ میں چلے جائیں تو بھی ہم اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اگر غاروں میں جائیں تو بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، بستروں میں لیٹ کے گناہ کریں تو بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، آسمانوں کی بلندیوں میں جا کے گناہ کریں تو بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے ہوا ماکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ سے چھپ کر کے کبھی تم گناہ نہیں کر سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور سن لو، جو اللہ کے دیکھنے کے بعد بھی گناہ کرتا ہے پھر قدرت کیسی غیرت کرتی ہے اور اس کو کیسی سزا دیتی ہے۔ یہ جو آج پوری دنیا کے اندر ظلم کا ماحول ہے اور مسلم امہ کو ایسے پیسا جا رہا ہے جیسے چکی کے نیچے گیہوں پیسے جاتے ہیں، یوں پیسا جا رہا ہے مسلم امہ کو۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے کی کوشش کی، ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی نے کہا تھا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جب جب مسلم قوم گناہ کرے گی اللہ انہیں تباہی اور بربادی کے دہانے تک پہنچائے گا۔ ہم نے اللہ کی رحمتوں پر توجہ تو کی، لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت پر توجہ نہیں کی۔ آئیے آپ کو بتاؤں، آج بہت سارے گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ، اور گناہوں کا تذکرہ کروں گا، وقت رہا تو جتنی ٹائم میں حضور قبلہ قائد محترم تشریف لائیں گے میں اتنے گناہوں کا تذکرہ کروں گا جتنے ٹائم رہا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ اصل خطاب حضرت ہی فرمائیں گے۔ میں ان کے آنے تک کے لیے آپ کے پاس آ کر کے بیٹھا ہوں تاکہ اپنی اور آپ کی آخرت کا کچھ سامان کر لوں۔ دیکھو بہت سارے گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے جو آج ہمارے جوان کر رہے ہیں کہ آج وہ فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر یا جدید تہذیب سے متاثر ہو کر یا انگریزوں کے کلچر سے متاثر ہو کر وہ لڑکیوں سے اور عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں اور اس کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اس میں، دیکھیے جس کو فلم والے محبت کا نام دیں، جس کو سیریل والے محبت کا نام دیں، وہ محبت نہیں ہے۔ ناجائز تعلقات کرنا یہ نفسانیت ہے، یہ زنا کا آلہ ہے، یہ زنا کے قریب لے جانے والی چیز ہے۔ اسلام میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ محبت کے تعلقات کی کوئی اجازت نہیں، بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے مذہب اسلام کسی عورت کو جان بوجھ کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر اگر چچا کی بیٹی ہے، چچا کی بیٹی جسے ہم چچا زاد بہن کہتے ہیں، چچا کی بیٹی کو بھی آپ بار بار نہیں دیکھ سکتے، اس کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ چچا زاد بہن ہے۔ اگر وہ سامنے آ جائے تو نظریں جھکانی ہوگی۔ اگر آپ بار بار اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا انجام اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی اجنبی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، آگ کی سلاخیں، آگ اس کی آنکھوں میں بھری جائے گی۔ یہ بات اگر کوئی مقرر کہتا تو ہم کہتے ہیں کہ جا بھائی پھینک مت، اس لیے کہ تو نے مجمع کو لبھانے کے لیے بات کی ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب بھی کہہ دیتے تو ہم کہتے ہیں کہ مولانا ڈرانے کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کسی خطیب کی نہیں، یہ بات کسی سیاسی لیڈر کی نہیں، یہ بات کسی مقرر کی نہیں، یہ بات اس رسول کی فرمائی ہوئی ہے جو اپنی مرضی سے کبھی بولتے ہی نہیں، ان کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، فرمان مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہوتی ہے اور فرمان خدا
میری قوم کے جوانوں، میں یہاں سے لے کے وہاں تک پوچھنا چاہتا ہوں، مذہب اسلام جب عورت کو دیکھنے پر، اجنبی عورت کو دیکھنے پر، بری نظر سے دیکھنے پر، پاپ کی نظر سے دیکھنے پر، گندے خیالات کے ساتھ دیکھنے پر یہ وعید بیان کرتا ہو کہ اللہ اکبر، آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، میری قوم کے جوانوں، تم چاہے جتنے طاقتور ہو، تم چاہے جتنے مضبوط ہو، تم چاہے جتنے قوت والے ہو، اگر تھوڑا سا ایک تن کا یا مٹی کا کھڑا آنکھ کے اندر چلا جائے تو بولو آنکھ سے آنسو نکلتے کہ نہیں نکلتے؟ کتنا بھی طاقتور انسان ہو، اس کی آنکھ کے اندر اگر تن کا چلا جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب دنیا کی تن کا اپنی یہ آنکھ گوارا اور برداشت نہیں کر سکتی، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کے جرم میں جب ان آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، وہ بھی دنیا کی سلاخ نہیں، جہنم کی بنی ہوئی سلاخیں جب آنکھوں میں ڈالی جائے گی، اس وقت آنکھوں کا انجام کیا ہوگا، اس وقت آنکھوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن افسوس، میری قوم کے جوانوں کو ڈاکٹروں کی بات پر اعتماد ہے، لیکن رسول اللہ کے فرمان پر جیسا اعتماد ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، مسلمان اس کو بلاتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہمارے گھر میں ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی یا گھر کا کوئی فرد پیاز کاٹ رہا ہو، وہ پیاز کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھوں میں آتے ہیں تو بولو آنکھ سے آنسو نکلتے کہ نہیں نکلتے؟ اے لڑکیوں کو تکنے والے جوان، اے راتوں کو فلموں کے اندر ننگی عورتوں کو دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دینے والے جوان، تیری آنکھ اتنی نازک ہے، اتنی کمزور ہے کہ تیری آنکھیں تو پیاز کے ننھے ننھے دکھتے بھی نہیں، وہ ذرات نظر بھی نہیں آتے آنکھوں سے، وہ ذرات اگر تیری آنکھ میں اڑ کر جائے تو تیری آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، تو برداشت نہیں کر پاتا۔ انٹرنیٹ پر جو تو نے اپنی راتوں کو آوارگی کی راہوں پہ ڈال رکھا ہے، اسکول اور کالجز کے اندر یا شادی بیاہ کے موقع پر یا ولیمے کے موقع پر جو تم عورتوں کو تکتے ہو للچائی ہوئی نظر سے، اس کا انجام یہ ہے، آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، یہ دیکھنے کا انجام ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، آج بہت سارے جوان کہتے ہیں مولانا نماز میں لذت نہیں آتی، نماز کے اندر لذت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا، دل نہیں لگتا نماز میں۔ کیوں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا تھا نماز میں لذت نہیں آتی، تو سید الطائفہ نے کہا تھا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھ میں جھانک لیا ہے، شاید تو نے کسی زانی کی آنکھ میں جھانک لیا ہے، زانی کی آنکھ تو نے دیکھ لی، اس لیے تجھے نماز میں لذت نہیں آتی۔ اللہ اکبر، جو زانی کی آنکھ میں جھانک لے اسے نماز میں لذت نہیں آتی، جس کی آنکھیں خود زنا کرے، جس کی آنکھیں خود زانی بن جائے، اسے نماز میں لذت کیسے آ سکتی ہے؟ قدرت کسی کو اپنے گھر میں یوں ہی نہیں بلاتی، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسی کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر آج مسلمان مسجدوں سے کوسوں دور ہیں، آج مسلمان علماء سے دور ہیں، آج مسلمان نیک لوگوں سے دور ہیں، آج مسلمان اللہ کی کتاب سے دور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج اگر نیکی کی توفیق نہیں ملتی تو اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے کون ترقی کر سکتا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے کون عروج پا سکتا ہے؟ یہ تو کسی عورت کو دیکھنے کا وبال ہے، وبال ہے۔ اگر یہ صرف دیکھنے پر بیان ہو تو اور بہت لمبی بحث چلے، لیکن چونکہ مجھے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا ہے، اولو الارحام کی طرف مجھے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا جو لوگ عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہیں، مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا،
مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ اس طرح کی بہت سی روایات موجود ہے، بہت سی روایات موجود ہے، اس کی طرف نہیں جاتا۔ یہ پہلا زنا ہے، زنا کا پاپ کی نظر سے دیکھنا۔ اس کے بعد جو بار بار فون پہ گفتگو